حبیب کبریا تم ہو۔ ایسے ماحول میں توحید کا کلمہ بلند کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ہونے کو بولنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اس لیے آپ یہ کام کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بھی دی۔ تیسری نعمت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یعنی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر لیا تو اب ایک انعام ہم آپ کو یہ عطا کر رہے ہیں کہ آپ کا نام ہمارے ساتھ لیا جایا کرے گا۔ چنانچہ اذان میں اشہد ان لا الہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتا ہے، لا الہ الا اللہ تو دل سے مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن رسالت کا انکار کر رہا ہے اور رسالت کا منکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، یا تسلیم تو کر رہا ہے لیکن آدھی تسلیم کر رہا ہے، یعنی آپ کو خاتم الانبیاء نہیں مان رہا، آپ کو سب سے آخری نبی نہیں مانتا، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے، تو گویا کہ اس نے آپ کی نبوت کو مانا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی ایک جز کا اقرار کر کے دوسرے جز کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے۔ چنانچہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا میں جہاں کہ اذان نہ ہوتی ہو۔ اذان پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کی اذان ہوتی رہتی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو بھی لیتا ہے وہ عظمت کے ساتھ لیتا ہے۔ ایمان والا تو لیتا ہی لیتا ہے، اسے تو لینا ہی پڑے گا، لیکن بہت سے غیر ایمان والے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ ایک شخص ہے، کوئی انگریز گزرا ہے، اس نے ایک تاریخ لکھی ہے کہ دنیا کے 100 آدمیوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر یعنی اس نے 100 آدمیوں کی تعریف کی ہے کہ بہت اچھے لوگ یہ گزرے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے کہ سب سے کامل اور سب سے مکمل انسان محمد گزرے ہیں، ان سے اچھا کوئی گزرا ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس نے دوسروں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی تاریخ بیان کی ہے، لیکن سب سے پہلے جس کا مشن ہی دین کو مٹانا ہو، لیکن اگر کوئی انصاف کے ساتھ کوئی بات کرے گا تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ۔ تو ایمان والے تو اللہ کے نبی کا تذکرہ رفعت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کرتے ہی ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی جو صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے واقف ہیں، اخلاق سے واقف ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ بھی کرتے ہیں تعریف۔ تو یہ 3 انعامات ہو گئے، ایک تو آپ کو شرع صدر کیا گیا، اور آپ پر جو بوجھ تھا نبوت کا بار، نبوت کا بوجھ، اس کو بھی ہلکا کر دیا، یا آپ سے جو خلاف اولا کام صادر ہوئے ہیں ان کا جو بوجھ آپ پر سوار تھا اس بوجھ کو بھی آپ سے ہم نے ختم کر دیا، یعنی آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، آپ سے سوال نہیں ہوگا، ہم نے معاف کر دیا۔ تیسری نعمت کہ ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول ملا دیا،
اور حکم دے دیا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا تذکرہ ہے۔ اس سے بلندی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لگا رہے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو جب ہم نے آپ کو یہ 3 انعامات دے دیے، اب ایک انعام یہ کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے میں مشقتیں برداشت کی، آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی، چنانچہ ہم نبوت کے ابتدائی دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا ہے اور آپ کے صحابہ کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ایمان سے پہلے حالت یہ تھی کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے، بلکہ ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے روانہ بھی ہو گئے۔ اس سے بڑی ضرورت کون کر سکتا ہے کہ آپ کو اتنا ستایا گیا؟ تو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں یا آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، آئندہ آپ کو آسانی ملے گی۔ آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو آسانیاں ہی دیں گے۔ دیکھیں عربی کا ایک گرامر ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب کوئی لفظ الف لام کے ساتھ آ جائے، جیسے اس میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، العسر ہے، یہ الف لام آ گیا اس کے اندر۔ اب اگر اس کو دوبارہ ذکر کیا جائے الف لام کے ساتھ ہی تو یہ 2 نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک لفظ کو اگر 2 مرتبہ ذکر کر دیا جائے تو وہ 2 نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، اور اگر الف لام کے ساتھ کسی لفظ کو 1 مرتبہ ذکر کیا جائے پھر دوبارہ ذکر کر دیا جائے تو اب وہ 2 ہی ہو جاتے ہیں، وہ ایک نہیں رہتا۔ یہ ایک اصول ہے عربی کا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت کے اندر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں پر العسر الف لام کے ساتھ ہے اور یسر جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہے۔ ایسی اگلی آیت میں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں پر العسر جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، تو یہ پہلے بھی آ چکا ہے پچھلی آیت میں اور یہاں بھی آ گیا، دونوں جگہ الف لام کے ساتھ ہے۔ اور عسر کے معنی ہے تنگی، تو گویا یہ 2 نہیں ہے، ایک ہی تنگی ہے۔ اور یسر جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے لیکن الف لام کے بغیر ہے، تو اور یسر کے معنی آتے ہیں آسانی، تو یہ ایک آسانی نہیں بلکہ 2 آسانی۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ایک تنگی کے ساتھ ساتھ ایک تنگی کے بعد 2 آسانی ملیں گی، اور یہاں 2 سے مراد 2 کا عدد نہیں ہے بلکہ متعدد ہیں، یعنی بہت ساری آسانیاں مل جائیں گی۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے ایمان پر عمل کرنے میں، ایمان کے مقتضیات کو اپنی زندگی میں لانے میں اور دین پر اپنی زندگی کو گزارنے میں اگر اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ایک پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ عن قریب اس کو بہت ساری سہولیات سے نوازے گا۔ یہ وعدہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہے، لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ ایسا کرتا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اور اسے پریشانی ہی پریشانی ہے اور اس کی زندگی میں آسانی آ ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہو گیا، چونکہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ آیت قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اور یہ جو وعدہ کیا گیا ہے اس آیت کے اندر وہ نبی اور صحابہ کے ساتھ کیا گیا ہے، باقی امت کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ لہذا اگر کسی کے ساتھ اس کے خلاف ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت
اس آیت کے اندر جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ ٹوٹ گیا، چونکہ وعدہ یہ ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا، یہ وعدہ کیا گیا ہے نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے، الا یہ کہ لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے ایک آدھ آدمی ایسا ہو کہ جس کو دنیا کے اندر مشکل کے بعد آسانی نہ ملے، تو اب وہ آدمی، وہ تنہا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضابطہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بیان کیا ہے اور جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بتا دیا کہ یہ وعدہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ نبی اور صحابہ کے ساتھ ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، یہ تو دین کی بات ہے، اگر کوئی دنیا کے اعتبار سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ آئندہ اس کو سہولت پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جائے، اللہ سے مانگے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور نہ کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور سنتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے، بشرطے کہ دعا کی قبولیت کے شرائط پائے جا رہے ہوں، یہ ضروری ہے۔